بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مر جانا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ تو آدمی کو اپنے موت کو یاد رکھنا چاہیے اور آدمی کو چاہیے کہ آخرت کا انتظام کرے۔ میں سدا بہار اسلام دین کی بات سے مخاطب ہوں۔ یوٹیوب میں میرا چینل دیکھیے، دکھائیے، لائک کے ساتھ شیئر کیجیے اور لوگوں کو بتائیے۔ تو انسان کو آخر مر جانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کوئی زندہ نہیں رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ ایک بات بہت زبردست ہے کہ بھوت، شیطان، جنات، انسان کسی کو غیب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے بھی غیب نہیں ہے، تو غیب کے بارے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، کسی کو غیب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرا اللہ مجھے بتاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ بتائے گا تو سبھی لوگ جان جائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ بتائے گا جان جائیں گے۔ تو اس بات پر ایک دم حجت حوالہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہار اونٹ کے نیچے رہ گیا اور قافلہ چلا گیا، عالم لوگ خوب اچھا سے بتاتے ہیں، ایسا صدیقہ چھوٹ گئی، تو آپ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ تو اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو بتائے گا وہ جان جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا چھوٹا چھوٹا بات ہم بتائیں گے، اور آپس میں اس پر غیب پر تو حجت کرے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے غیب نہیں ہے، میرا اللہ مجھے بتاتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے ان کو خبر دیتا ہے، بتاتا ہے، تو اس میں حجت کیا ہے؟ جب اللہ بتائے گا تو سب بات معلوم ہو جائے گا۔ اسی پر ایک واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سب جنات لوگوں پر فتح پا لیا اور ان لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ تو جکڑنے کے بعد آپ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں لگے۔ ہیکل مانے عبادت کی جگہ، جیسے بیت المقدس ہے اس زمانے میں، وہ بھی ایک مسجد ہے، وہاں اللہ کی عبادت ہوتی، جیسے چرچ ہے، جیسے بیت المقدس ہے، ویسے ہیکل سلیمانی بھی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں لگے، اور آپ کھڑے ہوئے ایک عصا کا سہارا لے کے آپ کھڑے تھے، اور جنات لوگ کام کر رہا تھا۔ کام جب مکمل ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا حکومت جن پر، شیطان پر، بھوت پر، ہواؤں پر، کشتی پر، سب پر حکومت تھا ان کا۔ ان کو سمجھ لیے چکرورتی سمراٹ، چاروں دھام میں ان کا حکومت تھا، ویسے سکندر بادشاہ تھے، سوچئے۔ اور آپ کہتے ہیں ایک سبحان اللہ میری حکومت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ چند بار سبحان اللہ پڑھے۔ تو آپ جب عصا کے سہارے پر کھڑے ہوئے اور یہ بننے لگ گیا، ہیکل سلیمانی بننے لگ گیا اور کام مکمل ہوا، اور وہ سب لوگ خوف سے کھڑے تھے سلیمان علیہ السلام کے کہ دیمک نے اس لکڑی کو کھا لیا، اور جب لکڑی ٹوٹ گئی تو سلیمان علیہ السلام لیٹ گئے، مانے اب ان لوگ کا معلوم ہے سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اسی لیے کبھی کسی کو ایسی شیطانی اثرات ہو یا دل میں ایسا وسوسہ ہے، کیونکہ خبیث شیطان دلوں میں وسواس الخناس ہے نا، تو کبھی بھی ایسا کوئی وسوسہ آئے تو کبھی خوف مت کھائیے، اس لیے کہ شیطانی وسوسے دل و دماغ میں رہتے ہیں، اور شیطان، بھوت، جنات کو کسی کو غیب نہیں ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کیجیے۔ اگر کسی کا دل میں وسوسہ اور خوف بہت زیادہ ہو تو کثرت سے پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے آیت الکرسی پڑھے، اور ہمیشہ اپنے اللہ سے خوب خوب دعا کرے، ایک دم خوف نہیں کھائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی واقعہ ہے کہ جنات لوگ بات بھی کرتا ہے، ایسا اثر ہے، وہ ایک دم سب جھوٹا ہے، جن بھوت شیطان سب جھوٹے ہیں، ان کو کوئی غیب نہیں ہے، ان کو کوئی علم نہیں ہے، ان کے باتیں ایک دم جھوٹ ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے کہ وہ لوگ کام کرتا رہا، سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وہ کھڑے رہے، لیکن کوئی جن بھوت شیطان جان نہیں سکا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی لیے
ایسا کوئی بھی وسوسہ ہو، کوئی بھی بات ہو، کبھی مت گھبرائیے اور خوب قرآن پڑھیے۔ قرآن نہیں معلوم ہو تو خوب درود شریف پڑھیے، چھوٹا سا بھی، اور کبھی بھی شیطانی باتوں میں گھبرا کے وہاں حاضری، وہاں جا رہا ہے تو وہاں دوڑے جا رہے ہیں، وہاں بھاگے جا رہے ہیں، قرضہ کر کے کہیں بھی جانا اچھا نہیں ہے۔ اور میں جو بات جانتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، بہت شیطانی وسوسہ ہے، پیسہ نہیں ہے، وہاں چلے جا رہے ہیں، زبردستی اجمیر چلے جا رہے ہیں۔ ارے گھرے میں اجمیر والا آئے گا، چند بار پڑھنا، باغ کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کنیا سید معین الدین چشتی، باغ کے خواجہ عثمان ہارونی، وہ تمہارے گھر آ جائیں گے، درود صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر آ جائیں گے۔ کہا گیا ہے، میرا پیر صاحب بولے بنا پیسہ آنا مت، بھائی کا زمانہ رہے گا، عزت نہیں رہے گا، آنے سے پیسہ خرچہ کرنا ہے۔ اسی لیے درگاہوں بارگاہوں میں جانے سے پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور اس خوف سے کہ ہم جائیں گے تو میرا کام ہو جائے گا، آپ کا گھر سے کام ہوگا، بولی نا، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی۔ پیسہ ہو تو خوب لٹاؤ، خوب خرچہ کرو، اپنا پاس پڑوس کا لوگوں کو پہلے دو، والقربا والیتاما والمساکین، اپنا گھٹنے کی طرف دیکھو، درگاہوں میں بہت روپیہ ہے، بہت آ رہا ہے وہاں پر، اسی لیے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، بھائی کو دیکھو، اپنے پڑوس کو دیکھو، سمجھے؟ اور بلا وجہ 17 بار 50 بار اجمیر چلے گئے، 72 بار وہاں چلے گئے۔ ایک بتایا نا کہ ارے اجمیر کیا جاتے ہو، مکہ جاؤ مکہ۔ ہم بولا بھائی مکہ جانے کے لیے پیسہ چاہیے، تو بتایا کہ میں 15 مرتبہ گیا، تو بولا اب کام کیا کرتے ہیں، تو پتہ لگا کہ وہ کیمیکلز اور میڈیکل کا کام کرتا ہے، تو سوچئے کہ وہاں میڈیکل کا سامان سب بہت سستا ملتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی ہے، مکہ آؤ تجارت کرو، سامان خریدو، سامان کے خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہا ہے کہ پہلے تیل نہیں تھا، پہلے ان کا تیل نکلا ہوا تھا، اس لیے خرید و فروخت سے ان لوگ کا آمدنی تھا۔ یہ تیل جو نکلا ہے نا، یہ 47 کے بعد ہی تیل نکلا ہے، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ تیل کی دولت سے وہ مالا مال ہوئے۔ اسی لیے تہجد کی نماز پڑھنے سے پاؤں کے نیچے دولت نکل آتا ہے، وہاں تہجد کا اذان ہوتا ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں، اور ہم لوگ کو تہجد کی نماز سے کوئی جنبے نہیں کرتا ہے، تہجد کچھ ہوتا ہے۔ تو رات کی تاریکی میں اٹھ کے کبھی 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنے ڈیمانڈز کو اللہ تعالیٰ کو لکھاؤ، سمجھے؟ کبھی رات کی تاریکی میں اپنے رب سے بات کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔